یہ درندگی کیوں آ گئی؟ صرف چیخنے اور چلانے سے اصلاح نہیں ہوگی۔ کون سا شہر ہے جس میں یہ درندگی نہیں ہو رہی؟ دوستو یہ دین سے دوری ہے۔ جب تک دلوں میں اللہ کا خوف پیدا نہیں ہوگا جرم چھوٹ نہیں سکتا۔ آپ قرآن اٹھا کے دیکھیں، قرآن نے کوئی سزا خالی بیان نہیں کی۔ جب بھی سزا بیان کی ساتھ تقوی کا حکم دیا، ساتھ اللہ کا خوف جگایا، دلوں میں اللہ کا خوف پیدا کیا۔ جرم سے باز رکھنے والی ایک چیز ہے، وہ اللہ کا ڈر ہے۔ آج نصاب تعلیم میں تربیت اور خوف خدا کو لانا ہوگا، فحاشی عریانی کا خاتمہ کرنا ہوگا۔ کتنی چیزیں ہیں جن سے نوجوانوں کو خراب کیا جا رہا ہے، جذبات بھڑکائے جا رہے ہیں، ان کو درندہ بنایا جا رہا ہے، جانور اور درندگی کو ابھارا جا رہا ہے۔ غیر ملکی این جی اوز ہمارے ملک میں انویسٹمنٹ کر رہی ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس پورے معاشرے کو عفت نصیب فرمائے، انصاف نصیب فرمائے۔ ہمارے دین نے عدالت بھی دی ہے، کاش کہ مجرموں کو سزا ہو۔ اگر سزا ہوتی رہے تو اس طرح کے جرم نہ ہوں۔ میں نے واقعہ ایک ذکر کیا کہ رحمت عالم کے زمانے میں ایک چرواہے کو قتل کر کے اس کے ہاتھ پاؤں کاٹ کر کچھ لوگوں نے پھینک دیا تھا اور اونٹ ہکا کے لے گئے تھے، ڈکیتی کی تھی۔ اللہ نے قرآن کریم میں بھی آیت نازل کی اور حضور کا عمل بھی سامنے ہے۔ اللہ نے فرمایا انما جزاء الذین یحاربون اللہ ورسولہ ویسعون فی الارض فسادا ان یقتلوا او یسلبوا او تقطع ایدیہم وارجلہم من خلاف او ینفوا من الارض ذلک لہم خزی فی الدنیا۔ جو لوگ اللہ رسول سے جنگ کرتے ہیں، ڈکیتیوں کو، مسلمانوں کے قتل کو اللہ رسول سے جنگ قرار دیا گیا ہے۔ قرآن نے اس کو اللہ رسول کے ساتھ جنگ قرار دیا ہے۔ انما جزاء الذین یحاربون اللہ، جو لوگ اللہ رسول سے جنگ کرتے ہیں، ویسعون فی الارض فسادا، زمین میں فساد پھیلاتے ہیں، ڈکیتیاں کرتے ہیں، قتل و غارت گری کرتے ہیں، ویسعون فی الارض فسادا ان یقتلوا، اللہ نے فرمایا ان کو قتل کرو، او یسلبوا، تختہ دار پہ لٹکاؤ، او تقطع ایدیہم وارجلہم، جرم کی ایک نوعیت میں قتل ہوگا، جرم کی ایک نوعیت میں تختہ دار پہ چڑھایا جائے گا، جرم کی ایک نوعیت یہ ہے کہ عبرت کا نشان بنانے کے لیے ہاتھ اور پاؤں کاٹے جائیں گے، اور جرم کی ایک نوعیت یہ ہے، مفسرین نے 4 صورتیں جرائم کی بیان کی اور ان کے لیے 4 الگ الگ سزائیں بیان کی، اور ادنا درجہ یہ ہے جو نہ قتل کریں نہ مال لوٹے، صرف خوف و ہراس پھیلائیں معاشرے میں۔ قرآن کہتا ہے ينفوا من الارض، ان کو جلا وطن کر دو، ان کو دھرتی سے نکال دو، ان کو ملک سے نکال دو، ملک کو ان سے پاک کرو۔ قتل نہ کریں، ڈکیتی بھی نہ کریں، صرف خوف و ہراس پھیلائیں۔ آئے ہوائی فائرنگ کی اور چلے گئے، آئے اور بم بلاسٹ کیا اور چلے گئے، کسی کو نہیں مارا۔ یہ جو معاشرے میں فساد کر رہے ہیں، قرآن کہتا ہے ينفوا من الارض، ہمیں قرآن کی ان سزاؤں پر بھی آنا پڑے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے ملک کو امن کا گہوارہ فرمائے۔ دوستو، دین تمام بیماریوں کا علاج ہے۔ اللہ کا دین پڑھو نہیں، سیکھو۔ اللہ کے دین کو اپنے اندر نافذ کر لو، اللہ کے دین کو اپنا لو، سارے تقاضے پورے ہو جائیں گے، ساری ضرورتیں پوری ہو جائیں گی، معاشرے کے اندر امن ہو جائے گا۔ حکیم الامت مجدد الملت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمت اللہ تعالی علیہ کا ایک رسالہ ہے میاں بیوی کے حقوق پر۔ واقعہ بڑا عجیب ہے۔ کہتے ہیں کہ جدید تعلیم یافتہ طبقہ کا ایک جوڑا تھا، آپس میں ان کی ان بن ہو گئی، وکیل کے پاس چلے گئے ڈائیورس کروانے کے لیے، طلاق کروانے کے لیے۔ وکیل اتفاق سے موجود نہیں تھے اپنے چیمبر میں، وہاں ویٹ کر رہے تھے، انتظار کر رہے تھے۔ وکیل صاحب کی
ٹیبل پر حکیم الامت رحمہ اللہ کا رسالہ پڑھا تھا. انہوں نے وہ رسالہ اٹھایا تو رسالہ پڑھا، چھوٹا سا رسالہ تھا. رسالہ پڑھا، پہلے شوہر نے پڑھا، پھر بیوی نے پڑھا، تو رسالہ پڑھ کر فیصلہ بدل دیا. کہنے لگے کہ اللہ نے جو مرد کے حقوق بنائے ہیں، بیوی نے کہا میں وہ پوری کروں گی، اور شوہر نے کہا جو بیوی کے حقوق بنائے ہیں وہ میں پوری کرتی ہوں. ہمیں طلاق کی ضرورت نہیں ہے. طلاق کروانے آئے تھے لیکن دین کا پیغام پڑھ کر اپنا گھر بسا کر واپس چلے گئے. کسی نے بتایا ہی نہیں. اللہ عمل کی توفیق نصیب